رمضان آیا چار سو۔ تو مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر 4 چیزیں ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے آج کے ریٹ کیا ہیں؟ آج 25واں روزہ ہے، 25واں کہہ رہا ہوں، 2025 کا پہلا روزہ ہے، 2025 رمضان کا پہلا روزہ۔ تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا ہے؟ نیٹ پہ 2 منٹ میں نکل آئے گا، 1,80,000۔ تو شریعت میں جس کے پاس 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی، کیونکہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا، تو آج کی تاریخ میں تو 1,80,000 ہے۔ تو جس کے پاس 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر ہو گئیں، وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ مالدار۔ قرضے نکال کے، تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور تجارتی مال۔ تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مال جو بیچا ہو خریدا ہو اس نیت سے کہ بیچوں گا، ان میں ایک شرط بھی ختم ہو گئی نا تو وہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا۔ خریدا تھا بیچنے کے لیے، لیکن جس دن زکوٰۃ نکالنی تھی اس سے پہلے بیچنے کی نیت ختم ہو گئی تو وہ تجارتی مال نہیں رہا۔ خریدا تھا استعمال کے لیے، لیکن زکوٰۃ جس دن دینی تھی اس دن بیچنے کی نیت ہو گئی تو بھی مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ تو دکان میں جو مال پڑا ہوتا ہے نا، یہ سارا مال تجارت ہوتا ہے، کیونکہ سارا خریدا ہوتا ہے بیچنے کے لیے۔ اس طرح اسٹیٹ ایجنٹ جو پلاٹ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، یا آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو بولتے ہیں یار خرید اور بیچ، کمیشن رکھ لے اور بیچ لے، یا آپ بس بیچنا خریدنے کی نیت سے، خریدنا بیچنے کی نیت سے، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تجارتی مال۔ آپ نے چوزے خریدے بیچنے کے لیے کہ بڑے ہو کے بیچ دوں گا، مال تجارت ہے۔ آپ نے مرغی خریدی کہ انڈے دے گی، چوزے بیچوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ مرغی جو خریدی تھی وہ بیچنے کے لیے نہیں، وہ انڈوں کے لیے، تو اس مرغی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مرغی خریدی تھی انڈے دینے کے لیے، انڈے اس لیے کہ اس کے چوزے بیچوں گا۔ تو بھائی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بیچی نہیں جا رہی، جو بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے کے لیے خریدی نہیں تھی، بیچے چوزے جا رہے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدے نہیں تھے۔ تو یہ لگی بندی تعریف ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو از کالڈ مال تجارت۔ اور سونا چاندی چاہے وہ استعمال کے ہوں یا نہ ہو، بہر صورت ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف ہمیشہ کی طرح بہت مضبوط ہے۔ احناف کا موقف، جب بھی اختلافی مسائل ہوں گے نا، آپ دیکھنا احناف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ امام حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور خاص طور پر جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف اور امام محمد بھی ہوں تو وہ بہت پاورفل مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں اول نظر میں لگتا ہے بعض دفعہ دلائل کمزور ہے، لیکن جب آپ ڈیپ میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے خاندانی دلائل ہیں۔ تینوں امام کسی میں جمع ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ کبھی یہی رائے ہے کہ زیور استعمال کا ہوگا تو بھی زکوٰۃ ہے، استعمال کا نہ ہو تو بھی زکوٰۃ ہے۔ ویسے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن سونے اور چاندی پہ ہوتی ہے، زیور نہیں، یعنی سونے اور چاندی کے زیور پہ ہوتی ہے۔ اور چاندی کا زیور بھی اگر وہ استعمال کا بھی ہے تو بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں قیامت میں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ تو وہ تو پہنے میں تھے، پہنے کا مطلب کیا ہے؟ استعمال میں تھے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ فقہ حنبلی میں استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے شیخ بن باز نے اس مسئلے میں فقہ حنفی پہ ہی فتویٰ دیا تھا کہ بہت واضح صریح حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ خیر، تو زیور چاہے استعمال کا ہو، سونے اور چاندی کا زیور، تو 4 چیزیں یاد رہیں گی: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اماؤنٹ۔ یہ 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر، یا 3 چیزیں یا 2 یا 1 چیز بھی ہو گئی تو آپ نے وہ تاریخ کیا کر لینی ہے؟ نوٹ۔ جیسے 1 محرم کو آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں
اور جتنا قرضہ ہے وہ مائنس کر کے. ہاں, زمین اگر آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے لیکن قسطوں پہ خریدی تو 1 سال کی قسطیں اس کی قیمت سے مائنس کی جائیں گی. جو قسطیں آپ نے اس سال دینی ہے نا وہ کیا کی جائیں گی؟ مائنس. جیسے 40 لاکھ کی زمین خریدی اور اس سال آپ نے 10 لاکھ قسط دے دینے ہیں اس کے, تو 40 لاکھ میں سے 10 کیا کرو گے؟ مائنس. یعنی اس سال کا کیا مطلب ہے؟ جس سال زکوٰۃ نکلتی ہے اس تاریخ سے لے کے اگلی تاریخ تک وہ مائنس کرو گے, پھر قیمت لگاؤ گے اس. تو یہ اس کو مالدار کہتے ہیں. جس دن آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ آ گیا وہ تاریخ آپ نوٹ کر لو, پھر اگلے سال اسی تاریخ کو حساب کرو. دینا جب مرضی دے دو, حساب اس تاریخ کا ہوگا. دے دو بھلے قسطوں میں, قرضہ مائنس کر دو اس میں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب آپ تراویح شروع کرتے ہیں. رمضان 2025 کی آج پہلی تراویح ہے, تو میرا تقریباً 2007 سے معمول ہے. بیان کے آخر میں سوال پوچھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ بیان پھر اب ڈسٹرب ہو جائے گا. 2007 سے میرا معمول ہے, جب سے میں اس مسجد میں امامت میں نے شروع کی ہے, کہ تراویح میں ہر تراویح کے بعد جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کا کچھ میں حصہ بیان کرتا ہوں. جو اہم آیات ہوتی ہیں, جو ہماری عملی زندگی سے جن کا گہرا تعلق ہے, ان آیات کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. مجھے قرآن دے دیں, کیونکہ تراویح کے دوران بہت ساری آیتیں آئی تھیں, میں نے سوچا تھا ان آیتوں پہ میں آج درس دوں گا. تو یہ روزانہ ہوا کرے گا, آپ لوگ اس میں پابندی سے اچھے بچوں کی طرح بیٹھا کریں گے. خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ بھی پابندی سے بیٹھیں, آپ لوگ بھی پابندی سے بیٹھیں. رمضان میں شروع میں 2-4 دن کا جوش ہوتا ہے, اس کے بعد آدھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے نا, تو پابندی کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے, سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کی جو سب سے اہم ترین آیت ہے, پوری سورہ فاتحہ یہ سب سے اہم ہے, لیکن اللہ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سے ایک معاہدہ کروایا ہے. وہ معاہدہ یہ کروایا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. 2 طبقے ہیں جن سے ہماری راہیں یہاں سے الگ ہو جاتی ہیں. دنیا میں نا 3 طرح کے لوگ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. بیسک قسمیں انسانوں کی کتنی ہیں؟ بولو 3. بیسک قسمیں 3 ہی ہیں. ایک وہ جو بالکل سرے سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں, ایتھیس, ملحد. آج کل یہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہو رہے ہیں جو سائنس پڑھ کے جن کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ سائنس انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے, اللہ سے دور نہیں کرتی, لیکن تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. علم کے بعد اگر تکبر آ گیا نا, تو وہ چونکہ چند چیزیں ثابت ہو گئی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کی سائنسی لاجک جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, تو ہم سمجھے اب ہمیں سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. تو اب جو ہے ہم خدا کے بغیر بھی, یہ خوب یاد رکھو, ایک پوائنٹ کی بات کر کے بس آگے نکلتا ہوں. جب بھی کسی ایتھیس کی تقریر سنو نا, جو سائنس کے حوالے دے کے خدا کا انکار کر رہا ہو, ایک غلطی وہ لازمی کر رہا ہوگا اور اس کمبخت کا کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا, اور اس کو وہ پی جائے گا, اس کو وہ اسکپ کرے گا. جیسے قادیانیوں سے جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت پہ بات کرو گے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا, تو قادیانی زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا, اس سوال کا جواب دینے کی کبھی کوشش بولو نہیں کرے گا. وہ آپ کو ختم نبوت کے لفظ میں الجھائے گا کہ نبی خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے, تو نہیں یہ مطلب ہے, تو ذلی نبی, تشریعی نبی وغیرہ وغیرہ میں الجھائے گا. کچھ بھی الٹا لٹک جائے گا, وہ اس پہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا کہ اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا بدتمیز انسان تھا. وہ صحیح ہے نا, وہ شریف تھا ہی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو بھائی, اگر بالفرض نقل کفر نہ باشد, یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے نبی آخری نبی نہیں تھے, تو کیا مطلب آپ کے بعد جو بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرے مان لیں گے اس کو؟ تو نبی کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں شریف انسان ہوں. نبوت کا دعویٰ اس کے بعد ہوتا ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا ثابت کیا, پھر اپنا نبی ہونا ثابت کیا ہے. تو قادیانی یہ پہلا جو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو کیا کر جاتے ہیں؟ اسکپ. تو اسی طرح یاد رکھو
کہ ملحد اور ایتھیسٹ جو خدا کے منکر ہیں نا اور سائنس سے حوالوں سے ثابت کرتے ہیں یوں ہوا تھا پھر ایسے سیل بنا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ ایک سوال کا جواب ٹھنڈے پیٹوں بڑے گھونٹ سے نکل جائے گا, وہ مر جائے گا, الٹا لٹک جائے گا, مناظرے کے دوران بحث کے دوران اس پر آئے گا ہی نہیں کبھی. آپ کو دائیں بائیں الجھائے گا کہ ایک سیل تھا پھر یوں ہوا پھر دیکھو یہ بھی انوالو ہوا, وہ بھی دیکھو اس میں بھی فلانے علاقے میں گیا تو اس کے جسم پہ بال نکل آئے, تو اس کا مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ چینج ہوتی ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ, اس میں الجھاتا رہے گا آپ کو. ابے کمبخت تو پہلے اس کا جواب دے کہ جو مادہ جس میں چینجنگ کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, اللاجیکل کام کوئی ہوتا نہیں ہے, تو اتنا بڑا اللاجیکل کام کیسے ہو گیا کہ یہ پورا بن کیسے گیا پوری کائنات. وہ پہلا نقطہ آغاز جس کو آپ بگ بینگ تھیوری کہتے ہو, وہ انرجی کہاں سے آئی؟ انرجی مادے میں کنورٹ ہوگی یا مادہ انرجی میں کنورٹ ہوگا, تو اتنی بڑی انرجی, اتنی زیادہ انرجی, یہ اتنا سارا مادہ آ کہاں سے گیا؟ تو وہ الٹا لٹک جائے گا, کلابازیاں کھاتا رہے گا, بغلے جھانکتا رہے گا, اس سوال کا جواب کبھی بھی نہیں دے گا. بلکہ آپ کو اس سوال کا جواب دینے میں نا جو اعتراض اس پر ہو رہا ہے, الٹا آپ پر اعتراض کر کے آپ کو الجھائے گا, اور آپ کو الجھائے گا کہ اگر ہم مان لیں کہ کوئی خدا ہے تو پھر خدا خود سے کیسے وجود میں آ گیا. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ اس کائنات کے بارے میں تو فزکس کے لاز ہیں مرتب کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی. یہ اس کائنات کے بارے میں سائنس کے لا ہیں. خدا کائنات سے بالاتر ہے, جو کائنات سے بالاتر ہے اس کو ہمیشہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو کائنات ہماری کھوپڑی میں آتی ہے اس میں فرض کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جس کا ہمیشہ سے ماننا ممکن ہے, گاڈ, خدا جو ہماری عقل سے بالاتر ہے, اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے کہتے ہیں کیسے ہو گیا بھائی, اس کو کس نے بنایا؟ اور جو کائنات جو ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی, جس میں سائنسی لاز اپلائی ہوتے ہیں, فزکس کے قانون اپلائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی بھائی, اس کو کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ پاگل پنے والی بات ہے. یہاں یہ جو بیس پوائنٹ ہے نا, یہ جو بنیاد ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ کائنات کا, اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جب کچھ نہیں تھا تو کس نے بنا دیا؟ قرآن تو اس کا جواب دیتا ہے ایک ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے, اس کے ارادے کا نام ہے کن فیکون. کتنا آسانی سے حل کر دیا نا یہ عقدہ قرآن نے, آسمانی کتابوں نے. بھائی ایک ذات ہے, اس کو فقہا یا جو متکلمین ہیں وہ ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں دو قسم کے وجود ہیں, ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود. واجب الوجود اسے کہتے ہیں جس کا وجود اصل ہو, جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو. اور دوسری چیز ہے یہ مادہ جو ممکن الوجود ہے, اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ ہو, اس کا بھی امکان ہے کہ نہ ہو. تو ہونے کا کوئی سبب ہوگا تو ہو جائے گی, سبب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. تو اللہ واجب الوجود ہے, اس کے ہونے کے نہیں, اس کے نہ ہونا یہ عجیب ہے. اس کا تو وجود اصل ہے, تو اس کا وجود اصل تھا, اس کے ارادے سے یہ کائنات پہلی مرتبہ وجود میں آئی. جب وجود میں آ گئی تو اس نے فزکس کے قوانین میں اس کو جوڑ دیا, وہ لا بنا کے چلا دیا اس کائنات کو. تو دنیا میں 3 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ تو وہ جو کمبخت خدا کے وجود کا منکر ہے, اللاجیکل, وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی خود بخود بن گئی. وہ ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں تو نہیں کہتا خود بخود بن گیا, لیکن انسانی آنکھ کی کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ, اس کے بارے میں پھینکتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی. صحیح ہے نا؟ تو یہ بہت بڑے پھینکو ہیں, اس لیے یہ سائنس جو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو سائنسی ایجادات سے آپ متاثر ہو, سائنسی جو تحقیقات ہیں ان سے آپ متاثر ہو, سائنسی ہوائی فائرنگ سے ہم متاثر نہیں ہوتے, کیونکہ جو کمبخت تم پہ بیسک سوال ہوتا ہے اس کو تم پی جاتے ہو. اور پھر یہ سائنسدانوں کا متفقون علیہ نظریہ بھی نہیں ہے. بہت سے سائنسدان خدا کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خود بخود اتنا زبردست نظام وجود میں آ گیا ہو. تو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے خدا نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو میجورٹی ہے, جو ہمیشہ سے مانتا آیا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی گاڈ بولو ہے. لیکن اس کے پھر 2 ٹکڑے, 2 فرقے ہیں اس میں. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدا ایک ہی ہے. ہندو کیا کہتے ہیں, بھگوان کتنے ہیں؟ اصل بھگوان جو آسمانوں پر ہے وہ کتنے ہیں؟ منہ سے ارشاد فرمائے ایک. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو 50 روپے والا اور 100 روپے والا, یہ اس بھگوان کے روپ ہیں. اصل بھگوان کون سا ہے؟
تبھی وہ بھی جب کہتے ہیں نا بھگوان تو ان کی انگلی آسمان کی طرف جاتی ہے. اصل کون سا ہے؟ ایک. عیسائیوں سے پوچھا جائے گاڈ یا اللہ یا خدا کتنے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ایک جو آسمانوں پہ ہے. یہودیوں سے پوچھا جائے وہ بھی کیا کہیں گے؟ ایک جو آسمانوں پہ ہے. تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بے وقوف قسم کی قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے, لیکن زیادہ تر میجورٹی 99.9% یہ کہ خدا ایک ہی ہے, جو کریٹر ہے وہ ایک ہے. اس کے اندر پھر دو ٹکڑے ہیں. جو خدا کے منکر ہیں ان سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہمارا, تو پاگل لوگ ہیں. وہ پاگل اس لیے ہیں کہ ایک طرف وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام لاجک کے بغیر ہوتا نہیں ہے, اور اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ویسے ہی. ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی یار. یعنی یا تو تم پھینکنے کو غلط سمجھتے ہو, کہتے ہو سائنس جو ہے مشاہدے کو مانتی ہے, ہوائی باتوں کو نہیں مانتی. سائنس مشاہدے کا نام ہے, سائنس میں ہوائی باتیں نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے, ہوائی باتیں نہیں ہوتی, لیکن آپ یہ اصول اس وقت توڑ دیتے ہو جب آپ کہتے ہیں وہ کائنات کی ابتدا ہوئی, تو وہاں یہ اصول کیا کر دیتے ہو؟ توڑ دیتے ہو, کہتے ہیں ایسے ہی ہو گئی. وہاں تو آپ نے بہت بڑی پھینکی, یعنی پھینکتے نہیں تھے, جب پھینکنے پر آئے تو اتنی بڑی پھینکی ہے کہ وہ کیچ ہو نہیں رہی ہے. خیر, تو جو ایک خدا کو مانتے ہیں نا, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, سارے کیا کہتے ہیں؟ ایک. لیکن یہاں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھو تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آئے. مسئلہ یہاں سے نہیں ہوتا ہمارا عیسائیوں سے یا ہندوؤں سے کہ بھگوان, اصل بھگوان کتنے ہیں, اصل خدا کتنے ہیں. مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے پکار کے لائق, عبادت کے لائق, اسباب سے ہٹ کے اختیارات, بگڑی بنانے کے اختیارات اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہیں یا نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں, کسی کو دیے ہی نہیں ہے اللہ نے. ہندو سے آپ پوچھو گے, ہندو کہے گا بھائی اصل بھگوان کون ہے؟ وہی ہے جو آسمانوں پر ہے. بھائی پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہندو کہے گا بھائی اس بھگوان نے ان کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. جیسے وزیر اعظم کے پاس اصل طاقت ہوتی تو کسی اور کے پاس ہے, لیکن ہونی کس کے پاس چاہیے؟ ہونی کس کے پاس چاہیے؟ وزیر اعظم کے پاس. اور خود وزیر اعظم کس کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ اب استغفر اللہ سیاسی باتیں آ گئی. تو وزیر اعظم کے پاس اصل طاقت, پھر جھوٹ بولنے میں گناہ نہ ملے نا, رمضان جھوٹ بول لیتے ہیں یار, ہوتی ہے دنیا میں اصل طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. تو وزیر کیا کرتا ہے کہ اپنے اختیارات تقسیم کر دیتا ہے. وزیر اعظم کے پاس بھی ہوتی ہے پاور, لیکن پانی کا محکمہ ایک الگ وزارت کو دے دیا, ہیلتھ کا محکمہ وزارت ہیلتھ کے پاس ہے, مختلف قسم کے 20 قسم کے, وزارت تعلیم الگ, وزارت اوقاف الگ, وزارت حج الگ. اب آپ حج کرنا چاہیں, اگر آپ کے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ تعلقات ہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر وزارت حج کے پاس چلے جائیں تو بھی آپ کا کام بن جائے گا. وزیر اعظم نے بھائی اس کو بھی رائٹ دیا ہے, اس کو بھی رائٹ دیا, اس کو بھی رائٹ دیا, وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں جو شرک ہوا ہے نا, عیسائیوں میں آیا, ہندوؤں میں آیا, وہ کیا آیا کہ جو اصل بھگوان یا اصل گاڈ یا اصل اللہ ہے, اس نے کچھ نیک بندوں کو خوش ہو کے اولاد کا اختیار دے دیا, ان کو دے دیا. بھائی بارش برسانے کا اختیار فلانے کو دے دیا. تو اب اللہ کے عطا کرنے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. یہ وہ شرک ہے جس کی الحم سے لے کے والناس تک قرآن نفی کر رہا ہے. اور آج مشرک سے کہا جائے کہ بھائی تم نبی سے مدد کیوں مانگتے ہو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی اصل میں مختار نہیں ہے, اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں. تو یہی شرک تو ہندو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بتوں کو اللہ نے اختیارات دے دیے. عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے دیے, حضرت مریم کو اللہ نے اختیارات دے دیے. بھائی اللہ کہہ رہے کسی کو نہیں دیے. سب انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. کسی قسم کے اختیارات کسی کے پاس بھی
نہیں ہے. یہ رمضان کا پہلا دن ہے نا, توحید تو آپ کی مضبوط ہو جائے. کوئی اختیارات نہیں دیے میں نے. اسی شرک کی نفی قرآن میں بار بار ہے. اگر ہم یہ تعویل مان لیں کہ بھائی اللہ کے اختیارات دینے سے اس کے پاس آ گئے ہیں, تو پھر یہ بار بار جو قرآن کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, و ایاک نستعین, مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. یہ لفظی غلط ہو جائے گا. اے اللہ تجھ سے مانگیں گے اور اس سے بھی جس کو تو نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا نا. اے اللہ نبی سے بھی مدد مانگیں گے کیوں تو نبی کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اے اللہ فلاں بازار سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ فلاں بابے سے تو خوش ہے, تو نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ پتھر سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے تو نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہوں. فلاں سے بھی مدد مانگیں گے, اس کو دیے ہوئے. اللہ کہتے ہیں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو ہم مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. یہاں ایک مشہور اشکال یہ لوگ کرتے ہیں کہ پھر پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہیلپ لائن کا تو نام ہی مدد لائن. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو ٹھیک ہونے کے لیے, تو اس کا مطلب ڈاکٹر کے پاس شفا کا اختیار ہے تبھی تو جا رہے ہو نا. وہ گولی دے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ اختیار اللہ نے ڈاکٹر کو دیا اور فارمیسی کمپنیوں کو دیا. آپ کو امریکہ جانا ہے, یہ اختیار ٹریول ایجنٹ کو دیا, وہ آپ کے ڈاکومنٹ بنا کے آپ کو بھجوا دے گا. مدد مانگتے ہو جگہ جگہ, صبح شام مدد مانگ رہے ہوتے ہو. جو بیساکھی سے چلتا ہے وہ چلنے والے سے مدد مانگتا ہے, پانی پلا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیلپ لائن پہ فون. تو یہاں مدد کا مطلب, اختیارات کا مطلب یہ ہے اسباب سے ہٹ کے اختیارات. لاجک کے تحت تو اختیارات سب کے پاس ہیں. سائنٹیفک لاجک جن چیزوں کی ہوتی ہے نا, وہ تو اللہ نے ایک لا بنایا ہے کہ بھائی جب آپ کو پین ہوگا تو پیناڈول میں کچھ ایسے کیمیکل ہیں کہ وہ جا کے ری ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پین کو ختم کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر اسباب اختیار کرتا ہے, اس کی ریسرچ چاہیے. تو اسباب سے ہٹ کے جو کام ہے, جہاں اسباب فیل ہو جائیں وہاں مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ. باقی دنیا جو دار الاسباب ہے, یہ والی مدد تو سائنسدان بھی کر سکتے ہیں, پولیس بھی کر سکتی ہے, سب کر سکتے ہیں. جہاں سائنسی قوانین فیل ہو رہے ہوں وہاں مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. کیونکہ جب کائنات نہیں تھی تو کوئی سائنسی لا تھا جو کائنات پہ اپلائی کر کے اس کو بنا دیا جاتا؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو فزکس کے لا کہاں سے آ گئے؟ تو پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے, کلمہ کن کی طاقت سے. ہو جا, ہو گئی, بس ختم. تو پہلی دفعہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ اللہ کے ارادے سے. کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بنا سکتے ہو آپ. دیکھو نہیں آئے گی مثال, بات سمجھ میں آئے گی نہیں. آپ دیکھو, آپ گھر میں بیگم کے پاس ہے, بیگم مجھے روٹی بنا دو. بیگم نے کہا آٹا ختم, آٹے کے بغیر بنا دو. بیگم نے پلاسٹک کی روٹی بنا دی. آپ نے کہا پلاسٹک کی روٹی, یہ کیا بنا دیا؟ آٹے کی روٹی چاہیے, آٹا ہے ہی نہیں تو کیسے بنا دوں؟ آپ نے کہا چلو آج پلاسٹک کی کھا لیتا ہوں. اگلے دن آئے, بیگم روٹی بنا دو. اس نے کہا پلاسٹک پڑی ہے, پلاسٹک بھی ختم ہو گئی ہے. اب نہ پلاسٹک ہے, نہ توا ہے, نہ آگ ہے, نہ چمٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ گھی ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا باپ بھی اب روٹی بنا سکتا ہے؟ اب سائنسدان آ گئے ہیں, فزکس کے لا, بگ بینگ تھیوری ہوا تھا, پھر فلا. بھائی بس کر یار, کچھ بننے کے لیے پہلے سے کچھ ہونا بولو ضروری ہے. کچھ بھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک ایسی ذات چاہیے جس کے پاس بغیر کسی سبب کے بھی کچھ کرنے کی طاقت ہو. وہ کن کہے گا اور روٹی آ جائے گی آپ کے سامنے. وہ کلمہ کن استعمال کرے گا اور توا آ جائے گا. وہ کلمہ کن کہے گا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے گی. وہ کن کی طاقت, ہو جا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور وہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا بھی رہتا ہے. پہلی دفعہ تو اللہ نے اس کائنات کو بنانے میں دکھا دی, دوسری دفعہ آدم کو مٹی سے بنانے میں دکھا دی. عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے, بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. اس کا مطلب معاذ اللہ خدا ان کا باپ ہے, نقل کفر نباشت. اللہ نے کہا آدم کیسے پیدا ہو گئے, وہ تو نہ باپ نہ ماں. تو جیسے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے مٹی سے پیدا کر دیا, تو عیسیٰ کو تو پھر بھی ماں تھی, باپ نہیں تھے. اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے بھائی؟ اور دوسری بات, قدرت کے کمالات تو تم صبح شام دیکھ رہے ہو. جو پانی میں سافٹ ویئر انسٹال کر دے کہ وہ پانی ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر پیدا ہو جائے, یہ بھی کلمہ کن کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے.
خود بخود نہیں ہو سکتا. اور میں ایک بات کہہ کے بس آگے چلتا ہوں. یہ سائنسدان جو لوگ جو کہتے ہیں نا کھربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا, یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بن کے تیار ہو جاتا ہے. اگر یہ پروسیس سائنسدانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم اس بچے کو دیکھ کے یہ کہتے یہ کھربوں سال میں بنا ہے, کھربوں سال میں یہ بنا ہے, حالانکہ پانی سے 9 مہینے میں بن کے تیار. یہ تو دیکھ لیا نا, دیکھ لیا جا کے, اس لیے اور اس کی لاجک سمجھ میں آ گئی یار یہ تو ایسے ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے صبح شام نہ دیکھا ہوتا تو بچہ اگر کہیں نظر آتا نا, سائنسدانوں نے کیا کہنا تھا, کھربوں اربوں سال میں جا کے یہ کچھ چیز وجود میں آئی ہے. تو یہ سب حقائق سے ان کا تعلق نہیں ہے, باتیں ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کرتے رہو. کون جا کے کھربوں سال پہلے کی اخبار نکال کے دیکھے گا؟ پھینکتے رہو پھینکتے رہو. تو میں نہیں کہہ رہا کائنات کھربوں سال پرانی نہیں ہو سکتے, اس سے بھی پرانی ہو, لیکن انسان اتنا پرانا نہیں ہے جتنا یہ بیان کر رہے ہیں. خیر, اچھا, ان ملحد لوگوں کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوتا ہے. یہ جو انسان کی بتاتے ہیں نا ایوالو کتنے سالوں میں ہوا ہے, ایک طرف یہ بتاتے ہیں اتنے سالوں میں ہوا ہے, جو زمین کی عمر بتاتے ہیں وہ اس سے کم ہے. یہ عجیب سی بات ہے, زمین میں ایوالو پہلے ہو گیا اور زمین پہلے, انسان پہلے بن گیا, زمین بعد میں بنی. خیر, تو پہلا لفظ یہ ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لہذا یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, قبروں پہ جا کے وہاں مرادیں ماننا اور یہ سب چیزیں اپنی ہسٹری سے نکال دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے دعا نہ مانگی جائے, کیونکہ نبی توحید لے کر آئے ہیں. یہ نبی کی محبت نہیں ہے کہ آپ نبی ہی سے مدد مانگنا شروع کر دیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا حرام ہے, ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. تو پھر تو عیسائی بھی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس کو بھی گستاخ رسول کہتے ہیں, ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا کہتے ہیں. تو توحید کی یہ تو سورہ فاتحہ اللہ نے شروع کہاں سے کی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ صرف تیری عبادت اور مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی. تو یہ معاہدہ کروانے کے بعد پھر اللہ کے قرآن بتاتا ہے ہمیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے, بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ میں پہلے وہ 3 قسمیں مکمل کر دوں. ایک تو جو اللہ کو مانتے نہیں, ایک جو مانتے ہیں لیکن مانتے تو ہیں کہ ایک ہے بنانے والا, لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بھی مانگنا جائز, اس سے بھی مانگنا جائز, اس سے بھی مانگنا جائز. بھائی کسی سے مانگنا جائز نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, نہ عیسیٰ ابن مریم, نہ حضرت مریم, نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہ غوث اعظم, کوئی بھی نہیں. صرف کون ہے؟ ایک ہے جس نے ہمیں بنایا. تو یہ تیسرا طبقہ ہے جو جنتی ہے. ان کے علاوہ سب فی النار. الحم سے لے کے والناس تک قرآن کہتے ہیں یہ سب آگ میں, یہ ناکام ہے. تو ایک ہی طبقہ جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جیسے ہمیں اللہ نے کتاب دی, ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ کیا. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اسلام کے ساتھ ایسا مت کرنا. وہ کیا گڑبڑ کرتے تھے؟ آج وہ سارے جرائم اس امت میں بھی موجود ہیں. گڑبڑ یہ کرتے تھے, ایک آیت یہاں پر آئی, فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس, کہ ہم نے تورات اور انجیل میں ہدایت نازل کی, حق اور باطل کو بیان کیا. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ جو باطل علماء تھے وہ ان آیتوں کو چھپاتے تھے. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوتی تھی نا, اس کو اس مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے رخ پہ لگا دیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں معنوی تحریف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معنوی تحریف. بھئی آیت تو ہے, ہم مانتے ہیں قرآن اللہ, یہ تورات اللہ کا کلام ہے, انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مطلب ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور یہ کام کرتے کیوں تھے؟
پبلک کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ پبلک خوش رہے گی تو ہدیے اور نذرانے بولو آتے رہیں گے۔ آج جو لبرل اور سیکولر قسم کے علماء آ رہے ہیں نا سوسائٹی میں، ان پر بھی یہ آیت پورے طور پہ صادق آتی ہے، اور جو بدعتی علماء ہیں ان پر بھی پورے طور پہ صادق آتی ہے یہ آیت۔ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن میں جو توحید کی آیتیں ان کا مطلب اٹھا کے چینج کرتے ہیں، تاکہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے رہیں، یا علی مدد کے نعرے لگتے رہیں، لوگ ہمیں عاشق رسول کہہ کے ہدیے اور نذرانے دیتے رہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ نبی سے بار بار وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیں، آپ یہ چشمے جاری کر دیں، آپ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ بھائی انسان کے پاس مستقبل کا علم نہیں ہوتا، جو باتیں اللہ مجھے بتا دیتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے کیا پتا قیامت کب قائم ہوگی؟ اور تم جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ چشمے جاری کر دیں اور یہ باغات پیدا کر دیں، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، انسان ہوں۔ تو جیسے انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اشارہ کر کے چشمے جاری کر دے، تو میرے پاس بھی طاقت نہیں ہے۔ جو میرا دعویٰ ہے اس پر مجھ سے دلیل مانگو، جو میں نے دعویٰ نہیں کیا اس پہ مجھ سے دلیل مت مانگو۔ اب آج لوگوں نے تحریف کر کے کیا کر دیا، ایک بھائی مولانا صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ابو جہل سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، کیسے کیسے اسکالر تحریفات کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دو کافروں سے کہ میں تمہاری طرح کا انسان۔ وہ کافر سامنے کون تھے؟ ابو جہل ابو لہب لوگ تھے نا۔ اور کہتے دیکھو لیکن صحابہ سے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے، بڑے لمبے لمبے روزے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میری طرح تھوڑی ہو۔ اب دیکھو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے نا۔ آپ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، کیا مطلب جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا اللہ سے ایک رشتہ ہے، تو میں لمبے روزے رکھ سکتا ہوں، تم غروب آفتاب میں افطار کر لیا کرو، تو تم اس چیز میں مجھے فالو مت کرو۔ میں زیادہ وقت بھوکا رہ سکتا ہوں، نبی کی برداشت کی طاقت امتی سے زیادہ ہوتی ہے، یہ مطلب ہے نا، اور تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن بھائی صاحب نے کیا کیا، انکار کر دیا کہ ایکم مثلی، نبی نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، تو کیا مطلب میں بشر نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو نور ہوں، تم میری طرح نہیں ہو۔ پھر اس آیت میں تعویل کیا کی کہ دیکھو یہ تو کافروں سے خطاب ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو کہا کافروں سے یہ خطاب کیا تمہاری طرح کا انسان ہوں، صحابہ سے کہا کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، تو صحابہ کی اولادیں ہم ہیں، ہم نبی کو اپنی طرح کا انسان نہیں سمجھتے، بشر سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہ ابو جہل کی اولاد ہیں، کیونکہ ان سے خطاب ہی یہی ہوا تھا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لہذا ابو جہل کی اولاد جو ہے معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کا انسان سمجھتی ہے۔ وہ جو نعرے لگ رہے ہیں خطیب زندہ باد فلانا، ہم نے کہا دیکھو یار یہ ہے آیتوں کو اس کے اصل موضوع سے ہٹا دیں۔ اس کا آسان جواب ہے، لیکن جذباتی اسکالر نعرے بازی جہاں زیادہ تر لگ رہی ہو نا، عام طور پہ، ہمیشہ نہیں، بعض نعرے ٹھیک بھی ہوتے ہیں، عام طور پر وہ خطیبوں کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں، تقریروں سے چسکے لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا حقیقت تک پہنچنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ایسے خطیب اور ایسے اسکالر جن کو لوگوں سے واہ واہ مل رہی ہے اور ہدیے نذرانے مل رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں، جتنا کھانا ہے آگ کھا لو، یہ آگ ہے جو تم کھا رہے ہو۔ بھائی جواب یہ ہے کہ نبی نے ابو جہل سے جو فرمایا وہ بھی درست فرمایا، صحابہ سے جو فرمایا وہ بھی درست فرمایا۔ ابو جہل سے جو فرمایا اس کا مطلب الگ ہے، مطلب میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یعنی حقیقت اور ماہیت میں بشر ہوں، میرے والد عبداللہ تھے، میری والدہ آمنہ، میری اولاد سب انسان ہیں، جتنے بھی سید آج دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے انسان ہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے وہ۔ اور یہ جو صحابہ سے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیا مطلب؟ میرے اندر برداشت کی قوت تم سے زیادہ،
وجہ اس کی یہ کہ میں پیغمبر ہوں, میرا اللہ سے تعلق تم سے زیادہ. تو اس کا کون منکر ہے بھائی؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ خواہشات پہ قابو پانے کی طاقت کس کے پاس تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن کیسے خطیب نے ان کو گھمایا. تو اس لیے میرے بھائی مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہو, مشرک جہنم میں, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مشرک سے نکاح نہیں ہوتا, تو آپ کیوں سختی کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے, قرآن نے سختی کی ہوئی ہے اس بارے میں. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. کل بھی ایک کا فون آیا کہ میری بیگم مزاروں پہ جاتی ہے, باباؤں سے دعائیں مانگتی ہے, میرا نکاح باقی ہے یا نہیں. میں نے کہا پہلے سے کرتی تھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور اگر اب کر رہی ہے تو نکاح آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اتنے گاڑے گاڑے مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک ہماری مسجد کا امام ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی نماز. نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں یار یہی تو مولویوں نے آپس, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وہ والا کہے گا اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی حق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. آج کل نا کچھ اسکالر زیادہ فنٹر بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں. بھائی کیسے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں امت ساری ٹوٹ گئی ہے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے. یہ سب غلط ہیں بھائی. اگر ایک دوسرے کو کافر کہنے سے سارے غلط ہو گئے تو پھر عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں, اس کا مطلب دونوں کیا ہو گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ان پہ کیس کیا کورٹ میں کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. میں کورٹ میں ان کو لے کے پہنچ گیا, عدالت نے اس کو بلایا, ہاں بھائی. اس نے بولا نہیں انہوں نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. جج کہتے ہیں لو, یہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ لیے. تفاوت دونوں یہاں سے جا کے, تم دونوں غلط ہو. دنیا میں ایسے جج کو کوئی بیٹھنے دے گا کرسی پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جج کہنا شروع کر دے ابے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس نے میرے, آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان, ہاں عبد الاحد. عبد الاحد نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. عبد الاحد کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے 1 کروڑ روپے میرے لیے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے اس نے لیے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے. تم دونوں غلط ہو. عدالت دونوں کو چترول لگانے کا حکم دیتی ہے. پھر چوتھا آتا ہے, وہ کہتا ہے مفتی صاحب عبد الاحد کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے, عبد الاحد مفتی صاحب کو کہہ رہا ہے یہ چور ہیں, اور عدالت کہہ رہی ہے یہ دونوں چور ہیں, لہذا تینوں چور ہیں. یہ آج کچھ اسکالرز ہیں جو اس طرح سے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ سارے فرقے غلط ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے. بھائی اس میں دیکھا جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا کہ میں نے کہا اس نے چوری کی, عدالت میں آ کے اس نے کہا اس نے چوری کی, عدالت کہے گواہ لے کر آؤ. بھائی دلائل سے جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے, اور جس کا چور ہونا ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟ چور. ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں, اور کچھ اسکالر کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں. دیکھو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو بھائی ایک دوسرے کے پیچھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی اگر معقول ریزن شریعت سے دیکھی جائے گی, پھر فیصلہ کیا جائے گا اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو شریعت سے اگر آپ تو قرآن نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب بھی ان میں اختلاف ہوگا تو شریعت سے فیصلہ کروایا جائے گا. جس کو شریعت صحیح کہے گی اس کو صحیح کہا جائے گا, جس کو شریعت غلط کہے گی اس کو غلط. یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لہذا دونوں غلط ہیں, یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لہذا دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں. آج کل یہ منجن چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ دونوں ہی غلط ہیں. تو اس لیے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنتے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے مشرک کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے دیں. اتنے براڈ مائنڈڈ ہمارا اپنا مذہب ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ہمارا تھوڑی ہے بھائی, یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو میں اس جوڑ کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جوڑ پیدا کرنے کی شرعی حدود ہی توڑ دیں. ایک باؤنڈری اللہ اس کے رسول نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جوڑ اس طرح سے پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں نہ کریں, آپ اپنا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیں, جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا ہے نہ مانے. اب ہم یہ نہیں کرتے کہ جو شرک کر رہا ہے جا کے بندوق پکڑ کے اس کو توحید کرانا شروع کر دیں. ہم سمجھ رہے ہو, یہ نہیں ہم کرتے. بھائی ٹھیک ہے, جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ جو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے کر لے. کیا فیصلہ کون کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کر لے گا. ہندو بھی تو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کبھی ہم نے کسی ہندو کے سر پہ کھڑے ہو کے بولا بھائی کیوں کر رہا ہے تو پوجا؟ ہم اس کو بتا دیں گے بھائی
اللہ آخرت میں تم سے پوچھے گا, اور وہ بھی جب بتائیں گے جب وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں رہا تو پھر ہم بتائیں گے بھی نہیں اس کو. ابھی کیا ہوا, پھر ملاوی میں غیر مسلم آیا مسلمان ہونے کے لیے نا, تو مجھے اس کی زبان نہیں آتی تھی, تو میں نے ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ ان کو سمجھاؤ عقیدہ توحید کیا, مسلمان ہونا چاہتے ہیں, اسلام کے ایکسپلین کرو. انہوں نے جو ایکسپلینیشن کی, پورا حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان شروع کر دیا. ہماری آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, ہمارے کان اللہ کے حکم سے سنتے ہیں, ہم چکتے زبان سے, لیکن کس کا ارادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی بس کر دے یار, سیدھا اس کو موٹا موٹا عقیدہ توحید بتا دے. اچھا میں اردو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو افریقی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے نا, وہ پھر ٹرانسلیشن میں وہ لمبی تقریر. میں کہہ رہا تو ہی کر لے بھائی, اس کو میں نہیں کر رہا. تو اس کو وہ اسلام کے موٹے موٹے عقائد سکھا دو بھائی. اتنی ڈیپ میں جا کے اللہ کے حکم سے ہم دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم سے, بھائی اس کو سیدھا موٹی موٹی چیزیں, وہ پاگل ہو جائے گا گھر جا کے. میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں نہیں دیکھ رہا, اللہ دکھا رہا ہے مجھے. کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اس میں. ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو اس دوا سے فائدہ ہوا, کہتے ہیں استغفر اللہ, دوا سے نہیں, فائدہ تو اللہ سے ہوتا ہے, دوا تو محض ایک ذریعہ ہے. میں نے کہا تو پورا کھسکے گا, بتا رہا ہوں میں, پوری تیرے ہل جائے گا پورا, بتا رہا ہوں میں. تو سب کو ایک یہ طے شدہ بات ہے یار, اللہ چاہے گا تو دوا سے فائدہ ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ تو مسلمان کے انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. بار بار اس کا تذکرہ کرنا تو یہ تو وہمی ہونے کی علامت ہے. تو اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا پہلے سے طے شدہ عقیدہ ہے. تبھی تو قرآن نے بھی کیا کہا ہے, قرآن بھی غیر ضروری احتیاط کا حکم نہیں دیتا, غیر ضروری احتیاط. اب قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے, اللہ کا. لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن قرآن دوسری جگہ کہہ رہے ہیں ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اللہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس لیے بھیجا یا دوسرے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے اس کو حلال کر دیں, جس کو حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام کر دیں. اب ایک طرف اللہ کہہ رہے حلال حرام میں کرتا ہوں, ایک طرف اللہ کہہ رہے نبی کریں گے. تو واضح بات ہے کہ جب اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ میرا اختیار ہے حلال و حرام کرنے کا, تو یہ بات اب طے ہو گئی ہے. اب ہر دفعہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ کریں گے نہیں, کرے گا کون, اللہ. لیکن چونکہ اس کی بیان نبی کی زبان سے ہوگا تو اس لیے اس نبی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ بلا وجہ کی احتیاطیں قرآن نے بھی نہیں کی ہیں وہمی بنانے کے لیے. کل کیا ہوا ہے, آج بعض لوگ نا ادب تعظیم کے مسئلوں کو اتنا پیچیدہ کر کے بتاتے ہیں, آدمی کہتا ہے بس میں تو بے ادبی ہوں. وہ ایک ہسپتال, وہ کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا نا, وہ ہسپتال میں اس بیچارے کا رخ قبلے کی طرف ٹانگے اس کی مریض کی. اب ہسپتالوں میں پورا سیٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے, اس کی وہ پلنگ کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. تو مریض کا علاج کرتے ہوئے اس کو ڈر لگ رہا ہے اس کی ٹانگیں کہاں جا رہی ہیں, قبلے کی طرف جا رہی. میں نے کہا بس کر دے میرے بھائی, اگر ٹانگیں قبلے سے ہٹائی نا اور ڈرپیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے, کبھی آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے, تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں. لیکن کوئی ضرورت مجبوری ہو تو پھر کوئی مسئلہ, ادب کو مسلط نہیں کر لینا چاہیے اپنے اوپر کہ کچھ بھی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, بے ادبی نہ ہو. بے ادبی بری چیز ہے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی تو وہ بے ادبی کہلاتی نہیں ہے. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مریض آدمی جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو اگر ٹانگیں موڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لے, قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھے. وہ تو وجہ اس کی ہے کہ ضرورت ہے بھائی. اب وہ قبلے کی طرف گھومے جا رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا, تو وہ تو گھٹنا ٹوٹے گا بیچارے کا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی جلدی بس سمیٹوں. تو بھائی توحید کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ کی اجازت ہو اس میں. دوسرا مسئلہ یہاں اللہ نے یہ بیان کیا, پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا عقیدہ توحید آج کی صورت میں. دوسرا مسئلہ اللہ نے بتایا کہ جو لوگ بھی اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں اور اس کو اصل جگہ سے ہٹاتے ہیں, جو دو طرح کے طبقے کرتے ہیں, ایک بدعتی لوگ, ایک جو سیکولر علماء آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لبرل سیکولر علماء. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا, حالانکہ قرآن کی آیت کا ہمیشہ سے یہی مطلب سمجھا جاتا رہا ہے, سارے صحابہ تابعین تبع تابعین, کہ قرآن جب کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا نہ سولی پہ لٹکایا, بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. آج ایسے اسکالر مل جائیں گے آپ کو,
وہ کہتے ہیں یہاں اٹھانے کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا یا ویسے کر دیا یا ایسے کر دیا, اور بڑی لمبی چوڑی افلاطونی تقریریاں, کیونکہ لوگوں کو خود قرآن آتا نہیں ہے تو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے جو جاہل جو تحریف کرنے والے علماء تھے نا, پبلک ان کے جھانسے میں آ رہی تھی نا, تبھی تو اللہ نے کہا کہ ان کی یہ پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں, کیونکہ پبلک ان سے متاثر ہو رہی تھی. تو صرف پبلک کا متاثر ہونا کسی شخصیت سے یہ اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ برحق عالم ہے. آپ کا علم اسلاف تابعین تبع تابعین سے میچ کرنا چاہیے, کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی نبی نے گواہی دی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور آپ نے قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی ہے. یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو. حضرت عیسیٰ نے یہ بیان کیا, پہلے نبی کی حدیث بیان کی کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. آج پروفیسر غامدی صاحب نے حضرت عیسیٰ کے نزول کا بولو انکار کر دیا اور آیتوں کو گھمایا پھرایا, یا توفا کا یہ مطلب ہے, تو یہ تو اب لوگوں کو قرآن آتا نہیں ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں وہ. اچھا پھر گڑبڑ پتہ ہے کیا ہوتی ہے, جب ہم ان مسائل پہ شدت سے رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنے آرام سے رد کرتے ہیں اور یہ مولانا صاحب کتنے غصے میں رد کرتے ہیں. فروعی مسائل جو اختلافی ہو نا امت میں, ان میں شدت سے رد کرنا جائز نہیں ہے, ان میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. لیکن جب مسئلہ اجماعی ہوگا نا, تو چونکہ دین سے علماء کو محبت ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اتفاقی مسائل میں تحریف ہو رہی ہے, تو ان کا غصہ آنا بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے مسائل کو آپ نے پینا شروع کر دیا. ہر جگہ خوش اخلاقی اخلاق نہیں ہوتے, غیرت کی کمی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. دیکھو کوئی شخص آیا, آپ کی چپل آپ کی اجازت کے بغیر پہن کے دکان چلا گیا, واپس آیا, آپ ایک دم آگ بگولا ہو گئے, بد اخلاق ہو, یار غلطی ہو گئی, سوری بھی کر رہا ہے, چھوڑ دو. یہاں آپ کے لال پیلے نیلے ہونا کس کی علامت ہے؟ اور ایک دفعہ ہوا ہے تو یار اتنا غصہ نہیں ہے, یار تمہارا دوست ہی ہے. لیکن چپل استعمال کی, اللہ نہ کرے نامناسب مثال ہے, بیگم استعمال کر لی, استغفر اللہ, بیگم لے کے چلا گیا, آپ کا دوست نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور بیگم سے ٹاکرا لگا کے بیگم کو بھگا کے چلا گیا. 1 مہینے بعد پکڑا گیا اور سوری کر رہا ہے. آپ کہو گے کوئی بات نہیں یار, میں خوش اخلاق آدمی ہوں, ٹھیک ہے آپ نے سوری کی, مجھے اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا. یہاں اخلاق نہیں, یہ کیا ہے, یہ غیرت ختم. تو علماء چونکہ دین کا علم جانتے ہیں, قرآن و سنت کو جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے. رفع الیدین ہو گیا, زور سے آمین, ان میں ایکسائٹڈ ہونا ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ مسئلے ایسے ہیں جو بھائی واضح متفقون علیہ احادیث ہیں, اجماعی عقیدے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اٹھ کے دائیں بائیں کر لے قرآن کی آیت کو اور ہم کہ ایکچولی یہ اس میں ان اسکالر کا اختلاف ہے. بھائی آپ کو حق کس نے دیا اختلاف کرنے کا؟ آپ کو کس نے, آپ ہوتے کون ہو اختلاف؟ 15ویں صدی میں آپ پیدا ہو رہے ہو, ساری زندگی آپ کی یونیورسٹیوں میں مختلف ٹاپک پڑھاتے ہوئے گزری, چند کتابیں آپ نے پڑھ کے آپ اسکالر بن گئے, اور آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ کر رہے ہو, امام شافعی کا مقابلہ کر رہے ہو, امام احمد کا مقابلہ کر رہے ہو, امام مالک کا مقابلہ کر رہے ہو, امام بخاری کا مقابلہ کر رہے ہو, امام مسلم کا مقابلہ کر رہے ہو, ابن تیمیہ کا مقابلہ کر رہے ہو, بڑے بڑے محدثین, عبداللہ بن مسعود آپ کے مقابلے میں, ابو ہریرہ آپ کے مقابلے میں, اور آپ دلیل کیا دیتے ہو؟ میں صرف پیغمبر کی بات کو مانتا ہوں, باقی کسی کو نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ سارے کس کا کلمہ پڑھتے تھے پھر یہ, اور پیغمبر کی بھی نہیں مان رہے ہوتے, اصل میں وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ کسی عالم کا جذباتی ہو جانا یہ بد اخلاقی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, غیرت. میں آپ کو ایک بخاری سے ایک مثال دیتا ہوں. غالباً ابو مسعود انصاری تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے, ان کے سامنے کسی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو جس کا قرآن میں تذکرہ ہے نا, جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے, یہ وہ والے موسیٰ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے تھے, یہ کوئی اور موسیٰ تھے. تو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب کیا دیا, کذب عدو اللہ, اللہ کا دشمن نے, اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. وہاں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ایک آدمی نے دوسری تفسیر کی آیت کی, تو ایکچولی آپ اعتدال سے بھی تو اس اختلاف کو بیان کر سکتے ہیں, کہہ سکتے تھے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. لیکن وہاں ابو مسعود تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے, غضبناک ہو گئے. کیوں؟
بھائی اتنی واضح آیت ہے, موسیٰ علیہ السلام قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ, جگہ جگہ موسیٰ, اور بخاری کی حدیث پھر انہوں نے پیش کی کہ نبی نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے, تو بغیر دلیل کے آپ نے اس موسیٰ سے کوئی اور موسیٰ مراد لے لیا, تو کتنا غصہ آیا. کیا فرمایا؟ کذبا عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ وہ تھے مسلمان جنہوں نے یہ بولا تھا, بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات قرآن کی طرف کیوں منسوب کر دی؟ اس پہ غصہ آیا اور کیا کہا؟ کذبا عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. کتنے سخت الفاظ. تو آپ کیا کہو گے؟ عبداللہ بن مسعود بد اخلاق تھے معاذ اللہ, یا ابو مسعود انصاری تھے؟ عبداللہ بن مسعود میرے ذہن سے نکل گیا. یہ صحابی بد اخلاق تھے معاذ اللہ. غیرت. بھئی اس طرح سے ہم لوگوں کو تفسیریں کرنے دے دیں کہ کچھ بھی اڑا کے کہیں لگا دو, تو اس پہ تھوڑا ریئیکشن, مضبوط ریئیکشن کرنا پڑتا ہے. اس طرح جو پروفیسر غامدی صاحب اتنے میٹھے بن کے بیڑا ہی غرق کر دیا نا مسائل کا, سود, خالصتاً سود کو بھی حلال قرار دیا ہے, خالصتاً سود کو. ایک تقریر میں ان کی سن رہا تھا کہ کرنسی کے بدلے میں جب آپ دیتے ہیں نا, اس کی ایک قسم ایسی جو 100% متفقون علیہ سود ہے, اس کے جواز کا ایک لاجک پیش کر کے فتویٰ دے دیا. خیر, تو حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ تحریف ہے میرے بھائی جس پہ بہت سخت سزا ملنے کا خطرہ ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. یہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے ہے, اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. اللہ نے 2 لوگوں کو اجازت دے دی, 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی, مریض اور مسافر. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل اگر آپ کا امتحان ہے اور آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلامی ارکان بھی آپ نے نہیں بچائے بھائی. اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ ایک آدمی کا کل پیپر ہے, ایک آدمی کی کل شادی ہے. ٹینشن کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کل ہو سکتا ہے وہ آج اس کو کرسیاں لگانی ہو, تمبو لگانا ہو, بہت بزی ہو, وہ نہیں روزہ رکھ سکے. وہ تو کون سا تھرمامیٹر ہے جس کو لے کے آپ یہ فیصلہ کرو گے؟ ہو سکتا ہے جس کی کل شادی ہو وہ زیادہ ٹینشن میں ہو, امتحان ہو وہ زیادہ ٹینشن میں نہیں ہو. وہ تھرمامیٹر کیا ہے, معیار کیا ہے جسے دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ اس کو کم ٹینشن ہے, اس کو زیادہ ٹینشن. ایک آدمی مزدور ہے, کل اس نے تعمیری کام کرنا ہے, مزدوروں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حلال ہو گیا. مجھے بتاؤ امتحان والے کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے یا جس نے گرمی میں گڑھا کھودنا ہو؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کر دیا چاروں اماموں کے نزدیک, صرف مسافر مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے, قرآن نے اجازت دی. نہ مزدور چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ ٹینشنوں کی تو پھر مختلف قسمیں ہیں. کس ٹینشن کو کس ٹینشن پہ قیاس کرو گے؟ کل آج آپ نے فتویٰ دیا کہ صرف جس کا پیپر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. کل کوئی اٹھے گا بولے گا بھائی میرے ابا کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے, میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہوں. بیمار وہ ہیں لیکن ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ میں نے اٹھانی, لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تو بیسی کوئی حد آگے بیڑا غرق ہو جائے گا اسلام کا. تو اسلامی رکن ہے روزہ, اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ قرآن نے جو بیان کیا کہ یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تھا, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دین کا بیڑا غرق. آج دیکھو یہود و نصارہ کے پاس ککھ بھی نہیں بچا ہے, کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پورا دین 1400 سال سے. کیوں؟ فقہائے کرام نے اس کو کتابوں میں مدون کر دیا صدیوں پہلے, تاکہ اپنی طرف سے کوئی قرآن و سنت کی تشریح نہ کرے. لوگ کریں تو کتاب میں تلاش کریں, کتاب میں تلاش کریں کہ قدیم فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. تو جو ان قدیم فقہا سے ہٹے گا دین میں تحریف کا ذریعہ بن جائے گا. اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی جو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں شب برات کا حلوہ کتاب میں دکھاؤ. ہم کہتے ہیں نا قدیم فقہا نے کوئی لکھا ہے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہو, تو کہتے ہیں حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, حلوہ پلیٹ میں ہوتا ہے. کہہ رہے تم کتاب میں تلاش کرو, ہم پلیٹ میں تلاش کر رہے ہیں. تم کھاؤ کتاب سے, نہیں ملے گا تھک جاؤ گے, ہم کھائیں گے کس سے؟ وہ کہہ رہے یہ کہ عجیب لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کتاب میں دکھاؤ. کتاب میں تھوڑی ہے, حلوہ کہاں ملے گا؟ پلیٹ میں ملے گا. تو یہ بھی بہت اہم آیت تھی. آج سارا وقت اسی پہ لگ گیا کہ اللہ نے یہودیوں کی اور نصارہ کی 2 باتیں بیان کی ہیں. 2 جگہ یہ اس آیت آئی ہے کہ جو ان آیتوں کو چھپاتے ہیں یا غلط تشریح کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ, ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت. حقیقت یہ ہے کہ لعنت کرنے کا ہی دل کرتا ہے ایسے لوگوں پہ جو ایسی تحریفات کر رہے ہوتے ہیں, لعنت کرنے کا دل کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو
ایسی تحریفات سے اللہ ہمیں بچائے. تو آج وقت کافی زیادہ ہو گیا, پہلا دن تھا, تو کل سے ہم انشاءاللہ پھر فوکس کریں گے تفسیر کو, چونکہ یہ توحید ہے نا, توحید اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھوڑا ضروری تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو دیکھو ہم جب اسکول پڑھتے تھے سینٹرل آئیڈیا کیا ہے اس کا, کہتے تھے نا, وہ ایک ٹاپک ہے, مضمون ہے, اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے. اگر آپ کو سینٹرل آئیڈیا ہی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سینٹرل آئیڈیا کے گرد پورا ٹاپک مضمون گھومتا ہے. تو قرآن کا بھی ایک سینٹرل آئیڈیا ہے, پورا قرآن اسی کے گرد گھومتا ہے. وہ سینٹرل آئیڈیا ہی یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ہم دو قوموں سے بچ جاتے ہیں, ایک خدا کے انکار کرنے والوں سے بھی, کہ ہم انکار کرنے والوں میں نہیں ہیں, اور ہم مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بہت سے لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں شرک کے ساتھ. تو ہم نے اپنے آپ کو ان دونوں طبقوں سے بچانا ہے بھائی. ہم خدا کے منکر بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی صرف کس کو ہیں, ایک کو, اور صرف زبان سے نہیں مانتے, وہ تو مشرک بھی زبان سے مانتے تھے, اب بھی مشرک زبان سے مانتے ہیں کہ ایک ہی ہے, عملی طور پر بھی کہ عبادت صرف اسی کی کرتے ہیں. یہ سینٹرل آئیڈیا آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھنا بہت ضروری تھا. تو کل سے انشاءاللہ پھر ہم پراپر وے میں سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.